اور دیگر آواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات اللہ قرآن کریم کی اس مجیدہ کو اس عشر محرم الحرام کے لیے موضوع قرار دیا ہے۔ اس مختصر آیہ مجیدہ میں اللہ تین باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ پہلا، اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ دوسرا، اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے دو چیزوں کا۔ فرمایا ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تمہاری اسی عشرہ محرم الحرام کا موضوع رہے گا شان ولایت اور پیغام ولایت۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ اللہ آواز دے رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ علماء مفسرین کی جب کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، علماء شیعہ اور علماء اہل سنت میں سے جلیل القدر مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں بڑی امانت اور دیانت سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سید الرسول فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں آئے اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ علی والو۔ میں کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہے اے علی والا، اللہ نے تجھے لائق گفتگو سمجھا۔ اگر میں اپنے الفاظ بدلوں تو پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے جس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے وہ اس لائق نہیں ہے میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ جو دل میں نور ولایت علی رکھتا ہے، ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ علی والے مراد ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے علی والو، تمہاری نجات ہے دو چیزوں میں، ایک کا نام ہے تقوی الہی
اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ یہ دو چیزوں کو قرآن نے کیوں مومن کی کامیابی کے لیے بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں گویا قرآن نے یہ اس لیے بیان کی ہیں، ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں جیسے پرندہ ہے وہ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے، وہ بلندیوں کو چھونے کے لیے، وہ اپنی پرواز کے لیے جیسے دو پروں کو وسیلہ بناتا ہے، اے علی والا تو بھی تب کامیاب ہو سکتا ہے جب تیرے دامن میں بھی دو چیزیں ہوں، اور ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اور یہ آج فرش عزا سید الشہداء جو بچھایا گیا ہے یہ بھی توفیق الہی سے بچھا ہے، اور یہ سعادت مندی ہے۔ یہ فرش عزا بچھانے والے جو فرش عزا بچھاتے ہیں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں جب اس فرش عزا کے بچھنے کے بعد آل محمد کے چاہنے والے جب اس فرش عزا پہ آ کر بیٹھتے ہیں آسمان سے ملائکہ اس فرش پہ آ جاتے ہیں، آسمانوں سے ملائکہ فرش پہ آ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ ملائکہ اس فرش عزا میں بیٹھنے والے تمام عزاداروں کا طواف کرتے ہیں، تمام عزاداروں کا طواف کرتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کے گھر جاتے ہیں، آپ بھی طواف کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان پر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ ملائکہ آ کر آپ کا طواف کرتے ہیں، اور یہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ حدیث قصہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ملائکہ آ کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ گویا وہ ملائکہ جب طواف کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر شیعۃ علی بن ابی طالب، اے اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی کے شیعوں کے گناہ بخش دے۔ یہ ملائکہ جب آپ کا طواف کرتے ہیں تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تمنا یہ ہوتی ہے حاجی کی یا عمرہ کرنے والے کی میں کعبے کے غلاف سے لپٹ جاؤں، اپنے بدن کو کعبے کی دیوار سے مس کر دوں، آپ یہ تمنا رکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ معصوم ملائکہ جو آسمانوں سے نیچے آئے تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان عزاداران حسین ابن علی کے بدن سے اپنے پاک پروں کو مس کرتے ہیں۔ میں نے تو تاریخ میں فقط ایک گھر دیکھا ہے کہ جب فرشتوں نے اپنے پر مس کیے تو وہ حسین کے جھولے سے گویا فرشتوں نے بتا دیا جہاں حسین کے جھولے کو پر مس کرنے سے شفا ملتی ہے وہاں حسین کی عزاداروں کے بدنوں کو مس کرنے سے برکت ملتی ہے۔ یہ عزاداران حسین ابن علی کے یہ پاک وجود کی یہ برکت ہے، یہ نور ولایت کا یہ اثر ہے۔ روایت کہتی ہے یہ ملائکہ صرف پر مس نہیں کرتے، روایت کہتی ہے یہ پر مس کرنے کے بعد یہ ملائکہ جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو جو اور ملائکہ عرش پر آسمانوں پہ ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے وجود سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے عرش کے دامن میں نہ سنی، جو ہم نے آج تک عرش کے دامن میں نہ سونگھی۔ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں جو زمین کے فنا حصے میں
آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ ذکر سننے والے اور کرنے والوں کے بدل سے اللہ نے اس ذکر کی برکت سے ان کے وجود میں خوشبو پیدا کر دی۔ ملائکہ کہتے ہیں کیا ابھی بھی وہ محفل موجود ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں جو جا رہے تھے نہیں، محفل برخاست ہو چکی ہے، مجلس ختم ہو چکی ہے۔ روایت کا جملہ ہے جب ان کے چہرے پہ حزن آتا ہے یہ ملائکہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، وہ محفل ختم ہو گئی ہے۔ وہ آل محمد کے چاہنے والے اس فرش عذاب میں ذکر آل محمد سننے والے نہ صحیح لیکن اس حصے پہ ابھی خوشبو باقی، خوشبو ایک سلوات پڑھ رہے محمد جو ان کے پاک وجود سے خوشبو آئے، مومن کی ان کے وجود سے خوشبو آئے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں جب مومن پوچھا گیا مولا سے مولا یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ سگنل مل جاتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مومن نیکی کر رہا ہے یا مومن برائی کر رہا ہے؟ وہ لکھتے ہیں امام فرماتے ہیں یہ فرشتے جب ان عزاداروں میں سید الشہداء میں سے جب کوئی مریض ہوتا ہے وہ پاک فرشتے اس کے سرانے آ کے اس کی صحت کے لیے دعا کتنی عظمت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی حقدار آل محمد نور ولایت آل محمد رکھنے والا اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اگر کوئی اس کے جنازے میں شریک ہو یا نہ ہو، وہ پاک فرشتے آ کے سب باندھ کے اس مومن کا جنازہ پڑھتے ایک سوال پڑھتے محمد لہذا اس فرش عذاب کی بڑی عظمت ہے۔ جیسے ایام حسینی قریب آتے ہیں، محرم الحرام قریب آتا ہے، دنیا والوں کے اعتراضات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض کہ آپ صبر کیوں نہیں کرتے، آپ حسین کی مظلومیت پہ آنسو کیوں بہاتے ہیں، آپ صبر کیوں نہیں کرتے؟ کاش دنیا والوں نے قرآن پڑھا ہوتا، صرف پڑھا نہ ہوتا بلکہ قرآن سمجھا ہوتا۔ قرآن پڑھنا اور ہے اور قرآن سمجھنا اور ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آل محمد کی زبان سے سمجھے، جو وارثان قرآن ہیں ان کی زبان سے سمجھے۔ قرآن نے آواز دی حضرت یعقوب کے بارے میں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب یوسف نبی کی جدائی میں اتنا گریہ کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یا اسفا علی یوسف، ہائی افسوس یوسف کی جدائی پر، وَجَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی اور ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یوسف کی جدائی پر یہ گریہ کیا۔ اسی آیت سے پہلے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے حضرت یعقوب کے بارے میں، وَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ میرا یعقوب نبی صبر جمیل کی منزل پر ہے۔ بھئی اگر یعقوب نبی زندہ نبی کی جدائی پر گریہ کرے تو اللہ اسے صبر جمیل سے کہے،
یعقوب نبی کا اپنے زندہ بیٹے کی جدائی پر گریہ کرے تو یہ سنت نبی قرار پائے، وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہم نواز رسول حسین ابن علی کی مظلومیت میں گریہ کرے تو دنیا والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اور کبھی کہتے ہیں جناب زندہ پہ تو گریہ نہیں ہوتا، زندہ پہ گریہ نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب گریہ کی بات آئے تو کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، اور جب ان ہستوں کی قبور کی زیارت ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو مردہ ہے۔ پہلے ایک بات میں تو آ جائیں، زیارت کی بات آئے تو ان کو مردہ بنا دیتے ہیں، اور جب گریہ کی بات آئے تو آپ ان کو زندہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کو زندہ مانا ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ خبردار، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں، لیکن زندہ ہونے کی کیا معنی ہے یہ بھی وارثان قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے تو زندہ پہ رونا کیوں؟ زندہ پہ رونا کیسا بنتا ہے؟ میرا سوال ہے، جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے، جب وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے شہید ہونے کے بعد مسلمان اس پر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، توجہ ہے نہیں، وہ تو زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے، اس پر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، اسے دفن کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے، اس کی بیوی سے بعد میں کوئی نکاح کیوں کرتا ہے؟ وہ تو زندہ ہے، اس کی میراث کو تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ اگر شہید زندہ ہوتے ہوئے اس کی جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، اس کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، تو پھر اس کی مظلومیت میں گریہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اعتراض کرنا جانتے ہیں، کبھی کہہ دیا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ آئے ہم اپنی طرف سے نہیں، پہلا جو قرآن میں حضرت یعقوب کے گریہ کو اللہ نے بیان کیا کہ یعقوب نبی حضرت یوسف کی جدائی کا گریہ کیا۔ یقیناً جب اللہ کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں جزا فضا کریں گے وہ درست نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی مصیبت کی گھڑی میں گریہ نہ کرے خود یہ کساوت قلبی میں سے ہے، خود یہ کساوت قلبی میں سے ہے۔ بلکہ تاریخ کی اگر بردرداری کرنے، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، بی بی عائشہ کی روایت ہے، ہمارے ہاں تو روایت اپنے علماء نے جو نقل کی ہے کہ رسول اللہ کی ریلت کہاں ہوئی، لیکن مسند احمد ابن حنبل کی روایت نقل کر رہا ہوں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب سید الرسل میرے گھر پہ تھے اور میری گود میں میرے سینے پر آپ کا سر تھا، آپ نے میری گود میں وفات پائی، میں نے رسول اللہ کا سر رکھ کر میں نے ماتم کیا اور گریہ کیا۔ زوج نبی اگر نبی کی جدائی پر گریہ و ماتم کرے تو وہاں اعتراض نہیں ہے، اگر نبی کی آل کی مظلومیت میں گریہ کرے تو دنیا کیوں اعتراض کرتی ہے؟ اور دوسرا اگر ہم دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، شیعہ قدرت کو میں چھوڑ رہا ہوں، علماء اہل سنت کی سیاہ ستہ جا کر مطالعہ کریں، دیکھیں علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے، بڑی دیانتداری سے یہ روایات نقل کی ہیں۔ 4 ہجری کو حسین ابن علی کی ولادت ہوئی، جبرائیل امین
ہزاروں کے لشکر کے ساتھ آئے یا نبی اللہ خلاق دو عالم، درود و سلام کے بعد آپ کے فرزند کی مبارکباد دے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا نبی اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے آپ کا یہ نواسا کربلا میں مظلوم مارا جائے گا۔ روایت کہتی ہے جب نبی نے یہ سنا فبقا، ایک مرتبہ نبی نے گریہ شروع کیا۔ روایت کہتی ہے جب نبی روئے، نبی اپنی زوجات کے سامنے تھے، اپنی بیویوں کے سامنے تھے، نبی کے رونے سے آپ کی بیویوں نے بھی گریہ کیا، جن میں بی بی عائشہ بھی موجود تھی۔ اور رسول اللہ دھوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، سرخ آنکھوں کے ساتھ آپ جب گھر سے باہر نکلے، رسول کے صحاب آئے ہوئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، جن میں بڑے بڑے اصحاب موجود تھے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں جہاں نبی اللہ آپ کے گھر کے مولود آیا ہے اور آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ رسول فرماتے ہو میرے صحابہ، مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے یہ میرا نواسا مظلومیت سے مارا جائے گا۔ جب نبی نے بتایا وہ اصحاب بھی رونے لگے، گویا معلوم ہوا حسین کی مظلومیت پہ گریہ کرنا نبی کی سنت ہے، زوجات نبی کا عمل ہے، اصحاب نبی کا عمل ہے۔ جب حسین کی مظلومیت پر نبی گریہ کرے تو سنت قرار پائے، نبی کی زوجات گریہ کرے تو عمل قرار پائے، اصحاب نبی گریہ کرے تو عمل قرار پائے۔ اگر ہم نبی کے کلمہ کو نبی کی تعظیم کرتے ہوئے حسین کی مظلومیت پر روئے تو دنیا ہم پہ کیوں اعتراض کرتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا علماء اہل سنت نے بڑی امانت سے نقل کی، ہمیں ان کی کتابوں سے بھی یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے گریہ کیا، اور آج دنیا کہتی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اگر آج کہتی ہے کہ آپ شہید زندہ ہوتے ہیں، زندہ پہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ رسول نے بھی اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب آپ گریہ کر رہے تھے اس وقت حسین زندہ تھے۔ رسول نے بتایا میں حسین کے زندہ ہونے یا شہید ہونے کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ حسین کی مظلومیت پہ گریہ کر رہا ہوں۔ لہذا حسین کی مظلومیت پہ گریہ کرنا یہ خود سنت سے ثابت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 10 دن یہ فرش عذاب کیوں بچھا، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ 10 دن یہ فرش عذاب بچھا؟ تاریخ نے بڑا پیارا اس کا بھی جواب موجود ہے۔ اگر تاریخ کی ورگردانی کریں، محسن اسلام حضرت ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی سال بی بی خدیجہ طاہرہ کا بھی وصال۔ رسول اللہ ان 2 ہستیوں کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے، ایک حضرت ابو طالب، دوسری بی بی خدیجہ طاہرہ، کہ جس بی بی نے اسلام کی ترویج اور تعلیم کے لیے سب مال قربان کر دیا۔ ملتا ہے کہ بی بی کی اتنے خزانے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں جو اونٹ شام، مصر اور یمن میں تجارت کے لیے جاتے تھے، جب وہ گودام میں آ کر آرام کرتے تھے اس مال تجارت کے سائے میں بیٹھ کر وہ اونٹ آرام کرتے تھے۔ خود اندازہ کریں، میں اور آپ چند لوگ بیٹھے ہوں یہاں سائے میں اور چھت نہ ہو اس عمارت کی، تو ہمارے لیے جو سائے کی ضرورت ہے وہ کتنی بلند دیوار ہونی چاہیے، اور جب اونٹ سائے میں بیٹھے تو ان کے لیے کتنے بلند دیوار کی ضرورت ہے۔ اونٹ بھی پھیل کے بیٹھے، ایک بھی نہیں ہے، کئی
ہزاروں کی تعداد میں، وہ اس زمان کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ وہ مال کہاں خرچ ہوا ہے؟ خدیجہ طاہرہ نے نصرت اسلام اور دین کی نصرت۔ خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی، یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں بی بی جب اپنے زمانے میں جب شام کے وہ لباس پہنتی تھی سونے کی تاروں سے بنا ہوا، جب ایک مرتبہ اتارتی وہ دوبارہ نہ پہنتی، اپنی کنیز کو وہ ہدیہ کر دیتی، اس شام کی مالک بی بی۔ لیکن جب سید الرسل کے گھر میں آئی وہ تمام مال آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ یہ خدیجہ طاہرہ محسن اسلام، جس نے اسلام کو ترقی دی ہے، جس بی بی نے محسن اسلام کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، وہ سال غم کا سال قرار پایا۔ تو اگر کوئی تلوار سے دفاع کرے یا مال سے دفاع کرے، حضرت ابو طالب یا بی بی خدیجہ طاہرہ اپنے مال سے دفاع کریں تو وہ محسن اسلام قرار پائیں۔ تو وہ نبی نے بتایا جو اسلام پر احسان کرے اس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہیے۔ رسول نے پورا سال غم کا سال قرار دیا، فقط 10 دن نہیں قرار دیے، پورا سال غم کا سال قرار دیا محسنان اسلام کی یاد میں۔ جب محسنان اسلام کی یاد میں نبی ایک سال غم کا سال قرار دے سکتے ہیں تو جس ہستی نے مصطفیٰ سید الرسل کے دین کی بقا کے لیے اپنا کنبہ قربان کر دیا، کیا اس کے فرش عذاب کے لیے 10 دن ہم نہیں بنا سکتے؟ صلوات پڑھ دیں دوبارہ۔ یہ وہ اعتراضات جو اٹھتے رہتے ہیں اور یہ اپنے بچوں اور جوانوں کی، تاکہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا ہمارے جوان، ہمارے بچے جواب دے سکیں۔ یہ مجالس عظام، یہ محافل، یہ ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مجالس عظام میں صرف ذکر فضائل ہو اور ذکر مسائل ہو۔ بے شک ذکر فضائل بھی عبادت ہے اور ذکر مسائل بھی عبادت ہے، لیکن ہم اپنی نسلوں کو یہ کیسے بتائیں کہ اخلاق آل محمد کیا ہے؟ یہ ہم اپنی نسلوں کو کیسے بتائیں کہ کردار آل محمد کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ اگر ہم نے آل محمد کے اخلاق و کردار کو چھوڑا ہے تو آج دنیا والے سوشل میڈیا پہ آل محمد کے پاک کردار اپنے جھوٹے پیشواؤں کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ ہے کردار کسی کا اور نسبت نہیں ہے کسی اور کا، تو لہذا آل محمد کے کردار کی پیشکش ہے۔ اگر ان مجالس عظام، ان محافل میں اگر ہم آل محمد کے کردار کو پیش نہ کریں، ہم آل محمد کی سیرت کو پیش نہ کریں، ان کے اخلاق کو پیش نہ کریں، اگر قرآن کی تعلیمات کو پیش نہ کریں تو پھر یاد رکھیں کائنات میں کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں حسینیت کے کردار کو دکھایا جائے، جہاں پر ہمارے نسلوں کی ہدایت کی جائے، جہاں پر ہمارے جوانوں کی اصلاح کی جائے، جہاں پر ہمارے بچوں کی تربیت کی جائے۔ یہ صدقہ اور عنایت ہے کربلا والوں، اس فرش عذاب یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس کی برکتوں کو سمیٹیں، اس فرش عذاب پہ آ کر دیکھیں علوم آل محمد کی روشنی میں جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کریں، یا قرآن کی نظر میں یا آل محمد کے فرمان کی نظر میں۔ ہمیں یہ دیکھیں شان ولایت، ہم
جو ذکر آل محمد کو وسیلت بنا چکے ہیں، یہی ذکر آل محمد ہمارے لیے پیغام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پیغام ہدایت۔ آیت اللہ سیستانی نائب امام جو اس وقت نجف اشرف میں موجود ہے، قدر کرے اپنے فقہاء کی کہ جو آج اور عیسائی دنیا کا بڑا سردار اگر کسی دروازے پہ چل کے آیا ہے تو وہ علی حیدر کرار کا بیٹا آیت اللہ سیستانی کا دروازہ ہے۔ یہ قدر کرے اپنے فقہاء اور اپنے علماء کی، یہ شرف اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا والے یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، جب بھی دنیا والوں کو کوئی مشکل پیش آئی ہے آئے ہیں علی اور اولاد علی کے دروازے۔ یہ فقہاء کی عظمت۔ آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ صرف علماء پر واجب ہے، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ فرماتے ہیں معاشرے میں ہر فرد، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ دکان والا ہو، چاہے وہ ریلی لگانے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ دیکھے وہاں پر وہ پیغام حق پہنچا کر اصلاح کر کے کسی مومن کی ہدایت کر سکتا ہے، اس پر واجب ہے۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے خاندان میں ایک جوان کے کاروبار شروع ہوا، اس کو گھاٹا آیا، اس نے دوسری مرتبہ کاروبار شروع کیا، پھر گھاٹا آیا، تیسری مرتبہ کاروبار شروع کیا، پھر گھاٹا آیا۔ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں وہ جا کے سمجھاتے ہیں، دیکھو سمجھ جاؤ، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو، تمہیں مالی طور پہ نقصان ہے، ایسے نہیں۔ جب ہم اپنے خاندانوں میں جا کر مالی اور مادی طور پہ نقصان سے آگاہ کر کے اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم یہ فکر کیوں نہیں دیتے کہ اے بچوں آپ ایمان کے طور پہ خسارے اور گھاٹے میں جا رہے ہیں اگر آپ نے دین آل محمد کا راستہ چھوڑا۔ وہاں پہ بھی ہدایت کریں، ان جوانوں کی، ان بچوں کی اصلاح کریں، آخر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ آخر ان کی ہدایت کون کرے گا؟ یاد رکھیں اگر ہم اب اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کی ہدایت اور اصلاح نہ کریں تو پھر ہم اللہ کے بھی مجرم رہیں گے اور آل محمد کے بھی مجرم رہیں گے۔ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا زمانہ ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے جبرائیل فلاں بستی میں ان تمام لوگوں کی بستی کو الٹا دو اور ان سب کو ہلاک کر دو۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں بار اللہ اس بستی میں تو ایک بہت بڑا ظاہر ہے، اے اللہ اس بستی میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آواز قدرت آئی اے جبرائیل پہلے اس عابد کو عذاب میں مبتلا کر پھر بعد میں بستی والوں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں واقعی نہ ہو تو اس لیے کہ میرا سب سے بڑا دشمن وہ عابد ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں واقعی نہ کچھ مجھے سمجھا، کہا اس لیے اے جبرائیل وہ عابد فقط اپنی ذات کی حد تک محدود ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت اور گناہوں سے روکنے کی بات نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں نے لوگوں کو سمجھایا لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے اور میری عزت و احترام کم ہو جائے گا۔ وہ اپنی عزت کو دیکھ رہا ہے، میرے دین کو نہیں دیکھ رہا، اور جو فقط اپنی عزت کی خاطر میرے دین کو پامال کر دے اے جبرائیل وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔
لہٰذا ایسا نہ ہو ہم بھی کہیں کہ میری عزت ختم ہو جائے گا، میرا احترام ختم ہو جائے گا۔ اب اپنے رشتے داروں کے گھر میں جائیں، اپنے عزیزوں کے گھروں میں جائیں، جو پیغام ہے، جو نصیحت کی بات ہے، جو اچھی بات ہے وہ آپ بیان کریں۔ یہ امر بالمعروف اس قدر اہم فریضہ ہے جو امام حسین ابن علی مدینے سے جب نکل رہے ہیں تو آپ نے اپنے نکلنے کا مقصد بھی یہی کرا۔ کیا فرمایا امام نے؟ اے حسین ابن علی کے چاچے والوں، اور حسین آپ کو حسینی پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ اے دنیا والوں، اے حسین ابن علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں سن لو، میں حسین تخت و تاج کے لیے نہیں نکل رہا، میں حسین سحر و تفریح کے لیے نہیں نکل رہا، میں جنگ و جدال کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرے نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ مجھ حسین کے خروج کا قیام کا مقصد اپنے نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ امت کہاں ہے؟ نانے کی امت۔ تو لہذا حسین ابن علی نے یہ درس دے دیا ہے کہ آپ فقط تنہا اصلاح کی راہ پر نہ چلیں، بلکہ جتنے اسلامی فرقے ہیں اپنے ساتھ ان کو ملا کر اس طرح چلیں کہ ان میں بھی پیغام حسینیت آپ پہنچا دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس کے بعد فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ أَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور میں حسین ابن علی یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ کس راستے پر، کس طریقے سے؟ وہ اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے نانا مصطفیٰ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کے راستے، ان کے راستے میں چلتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہر چیز کی غرض ہوتی ہے، ہر چیز کی غایت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں دین کی غرض و غایت کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر آپ کی دین میں امر بالمعروف نہیں ہے، نیکی کی ہدایت نہیں ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے، امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا دین ناقص ہے، بغیر مقصد کے، بغیر غرض و غایت کے۔ دین ہمیں عزت دیتا ہے، دین ہمیں وقار دیتا ہے، یہ دین کو معمولی نہ سمجھے دوستو۔ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں سب کچھ قربان کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دین کی تعلیمات کیا ہیں، یہ دین کی بات کو کیوں اتنا بیان کیا جاتا ہے، میرا دوست اگر یہ دین اتنا اہم نہ ہوتا، اس دین کی بقا کے لیے حسین علی اکبر کو قربان نہ کرتے۔ اگر یہ دین اتنا اہم نہ ہوتا، اس دین کی بقا کے لیے حسین علی اصغر کو قربان نہ کرتے۔ اگر یہ دین اتنا قیمتی نہ ہوتا، حسین اس دین کی بقا کے لیے علی کی بیٹیوں کی چادروں کو قربان نہ کرتے۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، بس اسی دین کے بقا کے لیے حسین نانے کے شیر کو الوداع کہتے ہیں۔ 28 رجب کی رات ہے، حسین آئے ہیں نانا کے مزار میں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، اے نانا رسول خدا میرا سلام۔ وہ یا حسین کہہ رہے نانا حسین کا آخری سلام ہو، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ روایت کہتی ہے
جب حسین کی روتے روتے قبر رسول پہ آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں دیکھا سید الرسل کی دائیں طرف بھی ملائکہ ہے، بائیں طرف بھی فرشتے ہیں۔ رسول نے آگے بڑھ کر حسین کو سینے سے لگایا اور حسین ابن علی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ حسین مولا فرماتے ہیں نانا مجھے اپنی قبر میں رکھ لیجیے، آپ کی امت کی شناختوں سے تنگ آ گیا ہوں، لیکن سید رسول کیا فرماتے ہیں، اے حسین ابھی تجھے واپس جانا ہے، تجھے تو کربلا میں ذبح کیا جائے گا، اے حسین تجھے کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، اے حسین۔ روایت کہتی ہے سید الرسل نے فرمایا حبیبی یا حسین، اے میرے حبیب حسین، ان اباک و امک و اخاک قد قدموا علی، حسین تیری ماں زہرا، تیرا بابا علی مرتضیٰ، تیرا بھائی حسن مجتبیٰ سب میرے پاس آ چکے ہیں، وَإِنَّهُمْ مُشْتَاقُونَ إِلَيْكَ، اب وہ سارے میں بھی ان کے ساتھ تیری زیارت کا مشتاق ہو۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے حسین نبھانے کی زبان سن لیا کہ مجھے کربلا جانا ہے، روتی آنکھوں سے نانے کی قبر کو ودا کیا، آئے ماں زہرا کی قبر پر اے گریہ کر رہے ہیں، اے اللہ جانے ماں سے کیا راز و نیاز۔ اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پر آئے، بھائیہ کی قبر سے ودا کیا۔ عزادار و روایت کہتی ہے آقا حسین جب گھر آئے، آل محمد کی مستورات کو خبر ملی کہ آج حسین نے جانے کا اعلان کر دیا۔ بیویوں میں کوہرام، اب جوانان بنی ہاشم کو حکم ملا کہ جانے کی سواریوں کو تیار کرو۔ روایت کہتی ہے ادھر سے علی کی بیٹیاں پردوں میں تیار ہیں، دروازے پہ سواریاں موجود ہیں، ہر سواری پہ محمل موجود ہے۔ جب علی کی بیٹی باہر نکلی، جوانان بنی ہاشم نے اپنے جھرمٹ میں پردہ بنایا، کسی شہزادے نے محمل کا پردہ ہٹایا، کوئی شہزادہ سواری کو پکڑے ہوئے ہے، کسی نے سہارا دے کر محمل میں بٹھایا۔ میں کہوں گا اے علی کی بیٹی، آج اپنا گھر ہے، آج بھائیوں کے درمیان، جوانان بنی ہاشم کے درمیان ہے علی کی بیٹی سوار ہوئی، آج پردہ بھی سلامت ہے، آج پردے دار بھی ہے، آج محمل میں سوار ہو رہی ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے جب 11 محرم کا دن آیا، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو چکی ہے، بھائی مارے گئے، پردہ لٹ گیا، بال کھلے ہیں، علی کی بیٹی نظرت یمینا و شمالا، وہ کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہے، اللہ جانے گریہ کرتے کیا سوچ رہی تھی۔ اور جب میں مدینے سے نکلی تھی اور مجھے حسین سہارا دینے والا تھا اور میرے پردے کا محافظ علمدار موجود تھا اور جوان علی اکبر موجود تھا، آج جوان کہاں سو گئے، حسین کا پامال لاشا پڑا ہے، تو کہیں عباس کے کٹے بازو، لیکن زینب بے رضا ہے، سر کے بال کھلے ہیں، علی کی بیٹی، اور جب بے پلان اونٹ پہ سوار ہونا چاہ رہی ہے، وہ بھائی کے قاتل یہ منظر دیکھ رہے